الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا وبسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون آتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاہرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 108 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 127 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر فرعون کی طرف مصر بھیجا. اور دو مقاصد کے ساتھ یہ دونوں بھائی وہاں پہنچے. نمبر 1 فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دینا اور بنی اسرائیل کو جو فرعونی حاکمیت تھی اس مظالم سے رہائی دلوانا، نجات دلوانا، اور بنی اسرائیل کو اس نیک اور بابرکت مقصد کے لیے کھڑا کرنا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں چنا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اسے اپنی دعوت پیش کی، تو وہ تمام باتیں کہ جس سے کسی انسان کا انتہائی ماہر ہونا ثابت ہوتا ہے، تو وہ ان سب باتوں میں اس وقت محل کے اندر موجود ہر شخص لائق اور فائق تھا. فرعون اور اس کے درباری تہذیب و تمدن میں، قوت حرب کے اندر، فصاحت و بلاغت کے اندر، علم و فنون کے اندر سارے ماہرین تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی اسی محل میں ہو چکی تھی، تو لہٰذا وہ سارے علوم و فنون وہ بھی جانتے تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر الگ سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ انہیں فضیلت یا فوقیت حاصل ہے.
تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فات بہا ان کنت من الصادقین، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو تیری رسالت کے لیے اللہ نے کوئی نشانیاں مقرر کی ہوں گی، یعنی تیرے رب نے کوئی نشانیاں مقرر کی ہوں گی، لاؤ وہ نشانیاں کیا ہے وہ دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی، انہوں نے اپنا ہاتھ یعنی اپنے کپڑے میں سے باہر نکال کے دکھایا، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گیا۔ اب یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے یہ بات سمجھے گا، ہر قوم کسی ایک چیز کے اندر اپنی پہچان رکھتی ہے، اور قدیم مصر اس زمانے کا جس بات میں دیگر تمام یعنی ممالک جو تہذیبیں تھیں ان سے ممتاز تھا، اس میں ان کا آرکیٹیکچر بڑا زبردست تھا، ان کا جو ہے وہ نہری نظام بڑا زبردست تھا، ان کا بادشاہت کا جو طریقہ کار تھا وہ زبردست تھا، جادو میں بڑے ماہر تھے، یعنی جادو کے علم میں وہ تمام قوموں میں لاحق و فائق تھے۔ یہ بھی پھر اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتور اقوام ماضی میں انہوں نے خود کو جادو میں ملوث کیا ہے۔ آپ زیادہ نہیں ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ محلات کے اندر بادشاہوں کے درباریوں میں جادوگر بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے، اسی طریقے سے مصر میں، حتیٰ کہ چھوڑیں دوسری جنگ عظیم میں روس میں جو بادشاہ گزرا ہے اور اس کی جو بھی حکومتی معاملات تھے اس میں اس کے جو مشیر تھے اس میں راسپیوٹن نامی ایک جادوگر تھا، اور باقاعدہ یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ جو بادشاہ تھا، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس کا، وہ اس راسپیوٹن کے مشورے سے شادی کرتا، اس کے مشورے سے کسی ملک پر جنگ کرتا، اس کے مشورے سے جنگ کو روکتا، اس کے مشورے سے ملک کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بلدیاتی ہاسپٹیلٹی کا اور یہ اس طرح کے کام کرتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک جادوگر کا یعنی کہ حکومت کے اندر کتنا بڑا حصہ ہے۔ بہرحال وہ تو خیر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو آپ جادوگر کہہ رہے ہو تو جادوگر نہیں مانتے، وہ تو اس کو بہت بڑا سینٹ مانتے تھے، صوفی ولی۔ وہ سینٹ صوفی تو ہونے کے لیے تھا نا، ہم تو جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، وہ جادوگر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات دیے وہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنیاد پہ کہ اب مستقبل میں ہوگا کیا، اگر کسی وجہ سے مطلب اگر یہ ہوگا کہ موسیٰ گئے، موسیٰ نے جا کر دعوت پیش کی، کیا خصوصیت ہے تم میں؟ تو ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو دیگر سے علیحدہ۔ ایک چیز ہے جس میں وہ قائل ہوتے ہیں، بڑے مطلب ششدر سے رہ جاتے ہیں، اور وہ اگر چیز موسیٰ کو دے دی جائے تو موسیٰ کی رسالت و نبوت جو ہے ان کے قائل ہوئے بغیر ان کو اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہر نبی کو اس طرح کے معجزات ملے، لیکن ہر نبی کو ایسے اس طرح جادوئی معجزات، کہ ایسے جادوئی معجزات سے میری مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ معجزہ جادو نہیں ہوتا ہے، مطلب ایسا کہ وہ مثل لگے گا آپ کو جادو کو۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اچھا، قوم کے سرداروں نے کہا، یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑا علم والا جادوگر ہے۔ نہیں سمجھے کچھ؟ بڑا علم والا جادوگر ہے، ایسی چیز لایا ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا کہا ہوا جملہ جو ہے اسی کو جو ہے یہاں پر یعنی کہ بطور وحی بھیجا ہے۔
لیکن جب ہم اس کو غور کرتے ہیں نا، ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا؟ جادو اپنے اندر کفر ہے، جادو بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، علم ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی ایسا علم نہیں ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ لیکن ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ اس جادو کو لے کر بھی اگر کسی شخصیت کی تعریف ہو رہی ہے تو اس بنیاد پہ کہ وہ اس میں علیم ہے، علم والا ہے، علم کی قدر و اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ تعریف ان کی ہو بھی رہی ہے تو وہ اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اس میں علیم ہیں، علم والے ہیں، جادو میں بھی علم والے ہیں کہ وہ جو ان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ علم والا اور جو علم حاصل نہیں کرتا اس کے درمیان میں یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، اور اس بہترین امت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ تمہاری بہتری کس میں؟ خیرکم، تم میں بہترین کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو یا تو قرآن کو سیکھے یا اس کو سکھائے۔ 2 میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوں کہ ہم یا تو دین کا علم سیکھیں یا سکھائیں۔ اب سیکھا ہوا سکھائے نہیں تو وہ خیر امتن میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا، اور سیکھنے کا جس کے اوپر فریضہ ہے وہ سیکھے نہیں تو وہ خیر امتن کے اندر اپنا حصہ ادا نہیں کر رہا، اپنا فرض ادا نہیں کر رہا۔ فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے، وہ یعنی آپس میں کیا صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دونوں پہلے جو گزرے ہوئے درس ہیں ان میں توجہ دلائی تھی کہ قبطیوں نے بنی اسرائیلیوں سے جنگ لڑ کے اور انہیں شکست دے کے ایک خونی انقلاب لا کر وہ مصر کے اوپر قابض ہوئے، اور یعنی کہ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو مصر تھا بھی انہی کا ملک، اس یعنی پہلے انہی کا ملک تھا، لیکن اصل میں یہ ہم جغرافیائی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، تو اس کے اوپر قبضہ بھی اس کا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے۔ اب میری بات سمجھیں، اور اس وقت میں سب سے طاقتور ملک، یعنی اس وقت سے میری مراد یوسف علیہ السلام سے پہلے کی، دنیا کا سب سے طاقتور جو ملک تھا اور سب سے طاقتور جو حکومت تھی وہ مصر کی تھی، قومیں اس کے آگے اپنا سر جھکاتی تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچایا، یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا، انہیں بادشاہ بنایا وہاں کا، تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کو وہ اس جگہ سے لوگوں کو دیں۔ اور وہ جو میں توجہ دلایا کرتا ہوں، عربوں کا محاورہ ہے، عوام اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام جیسا حکمران ہو تو عوام جتنی بھی ہوگی وہ سب مسلمان ہوگی۔ ایک بات تو جب یوسف علیہ السلام نہ رہے اور بنی اسرائیلیوں نے کرپشن شروع کی، بدعنوانی شروع کی، شرک و بدعت ان کے اندر داخل ہوا، ظاہر ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہوئے، اور یہی موقع قبطیوں کو چاہیے تھا، انہوں نے وہ انقلاب لے آئے اور وہ اس پر قابض ہو گئے دوبارہ سے۔ اب جب وہ قابض ہو گئے اور دوبارہ سے 300-400 سال کی محنت کے نتیجے میں انہوں نے اپنی حاکمیت کو بڑھا کے افریقہ سے بھی آگے تک وہ لے گئے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت میں یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ ایک جادو والی، یعنی کہ جس ملک میں جادو عام ہے، وہاں پر اگر مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہو ھذا ساحر علیم، کہ یہ جادوگر ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہو، اس سے یہ ڈر کیوں ہوگا کہ وہ ہمیں ملک سے نکال دے گا؟ سوچیں ذرا اس بات، اس سے یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ یہ جادو سے ہمیں ملک سے نکال سکتا ہے یا ہم سے ملک چھین سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اور بڑے بڑے جادوگر ہیں نا، مسئلہ ہی جادو کا مقابلہ جادو، تلوار کا مقابلہ تلوار، لڑ لو۔ ایک بات، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے وہ سب سے پہلا جملہ، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
یہ جو رسول ہونے کی حیثیت ہے، اور اس میں بھی ساتھ میں یہ بات کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر، میرے ساتھ بھیج. یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ پہلے بھی یہی ہوا کہ یہی بنی اسرائیلی جب آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد جب وسائل ان کے قابو میں آئے، یہ ہم پر قابض ہوگا. اب اگر اسی طرح کا معاملہ ہوا دوبارہ یہ ہم پر قابض ہو جائے گا. ایسے ہی یہی وجہ ہے، کوئی کہنے لگا یریدو، یہ چاہت کیا رہا ہے، ان یخرجاکم من ارضکم، کہ تمہیں اس تمہاری زمین سے نکال. فماذا تامرون، تو اب تم کیا کہتے ہو، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. یا ایک اور نقطہ بھی ان بھائیوں کے لیے کہ جو یہ رافضیت کے جو اعتراضات کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، امر معاویہ لسعد بن ابی وقاص ان یسب علیًا، مرزا اس کا ترجمہ کرتا ہے حکم دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہ سب کے معنی پھر وہ گالی کرتا ہے، اور پھر وہ مطلب کہ علی کو گالیاں دو. سر ہم نے اس کا الحمدللہ جواب دیا ہے. میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ امر کا معنی صرف حکم دینا نہیں ہوتا. فماذا تامرون، فرعون کس سے حکم مانگے گا؟ ایک بات ہے، فرعون تو خود حاکم ہے. امر کے معنی مشورہ کرنے کے، بات کرنے کی بھی ہوتے ہیں، صرف حکم کے نہیں ہوتے. وہ جملہ اپنا کرینہ خود بتاتا ہے کہ یہاں یہ معنی یعنی کیا ہوں گے اس کے. تو فماذا تامرون، کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو. قالوا ارجہ واخا وارسل فی المدائن حاشرین. اچھا ایک اور نقطہ سمجھیں. مصری حکومت بادشاہی نظام تھا، ٹھیک ہے نا، اور یونانی حکومت پارلیمانی نظام تھا، یعنی بادشاہت پلس پارلیمانی نظام تھا. اچھا آپ دیکھیں، غور طلب نقطہ ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں. طاقتور ترین قومیں جو تاریخ کے اندر گزری ہیں، جنہوں نے حکومتیں کی اور مطلب قابض رہے، 2/3 دنیا 3/3 دنیا پہ حکومت کر گئے، تاریخ کا مطالعہ کریں، ایک بھی قوم جمہوریت پسند نہیں ملے گی. ایک بھی قوم ایسا نہیں ہوگا جس کا نظام جمہوری نظام ہے. کم از کم نظام بادشاہی کا نظام ان کا ہوتا ہے. ماہرین یعنی بادشاہت کا نظام ہے نا، خلافت کے نظام کے کافی قریب تر ہے. آپ سمجھے گا میری بات. بادشاہت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بادشاہ اپنے گرد اکٹھے کر لیتا ہے. بادشاہ حکومتی امور کے اندر ان سے مشورہ کرتا، یعنی جس چیز کو وہ نہیں، حالانکہ بادشاہ خود بڑا زیریق ہوتا، بڑا دانشمند، بڑا عقل مند ہوتا، بڑا بہادر ہوتا، بڑا صلاحیت کار ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے تو انسان ہی، اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت سب کو نہیں دی ہے، تو وہ باصلاحیت لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا رکھتا ہے جنہیں اس کے درباری کہا جاتا ہے. صحیح، وہ ان سے مشورہ کرتا ہے، وہ اسے مشورہ دیتے ہیں، فیصلہ بادشاہ کا ہی چلتا ہے اس پر، وہ مشورے سب سے لیتا ہے. اب ایک نقطہ سمجھے گا ذرا، جمہوریت کے اندر کیا ہے بھائی، ایک عوام کی رائے کے مطابق ایک بل ہے، اس کو لے کے پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے، اس پر ووٹنگ ہوئی. مثال کے طور پر 143 162 جتنی سیٹیں ہیں، اگر ووٹ پارلیمنٹ کے اندر ووٹ ڈلتا، مثال کے طور پہ وہ شراب کا معاملہ پہنچا، شراب حلال ہوگی حرام ہوگی ایک بات ہے. اگر مثال کے طور پر 150 ووٹ ڈل گئے کہ جی شراب جو ہے وہ حلال ہے، جائز رکھو، مطلب حلال نہیں کہیں اور کہتے ہیں وہ جائز رکھو، ٹھیک ہے چلنے دو، اور 80 ووٹ پڑ گئے حرام ہے، تو بھلے سب مسلمان ہو لیکن پیروی کس کی کریں گے؟ جاری رکھنے کی. یعنی حرام کا حکم جو اللہ نے دیا وہ نہیں مانیں گے، ووٹ جو لوگوں نے ڈالا ہے وہ مانیں گے. جمہوریت کی سب سے بڑی ضلالت یہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہ عوام کی رائے لے، عوام آپ سمجھے ذرا، اس کی عوام کیا تھی؟ فرعون کی عوام کیا ہے؟ یا تو قبطی ہیں جو اس کا اپنا خاندان ہے، اس کے اپنے قبائل ہیں قبطیوں کے، یا بنی اسرائیلی جو اس کے قید میں، اس کے محکوم ہیں. وہ محکوم تو قبطی بھی ہیں، وہ بادشاہ ہونے کے اعتبار سے، لیکن وہ سارے اس کے لوگ ہیں. اور یا بنی اسرائیلی ہیں کہ جن کے اوپر وہ یعنی باقاعدہ قبضہ تسلط رکھا بیٹھا ہوا. کس سے لے گا مشورہ؟ تم دو نہیں، اپنا فیصلہ کرے گا.
آپ دیکھ لینا سکندر اعظم تھا، بادشاہ گزرا، سب چھوڑے. چنگیز خان کون تھا؟ بادشاہ تھا. دنیا کے جتنی طاقتور مملکتیں آپ اٹھا کے دیکھیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، ہم خلافت کی بات کریں تو شاید کو رونا رو سکے، وہ خلافت آگے تم گھوم پھر کے وہی دین کی طرف، وہی وہ تو اللہ کی مدد والی بات ہے. دنیاوی اعتبار سے بات کرو، ہم دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں. پھر کالو ارجع واخاہ وارسل فی المدائن، ابھی چھوڑ دو. ان سب نے کہا ابھی ان دونوں بھائیوں کو، اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی چھوڑ دو. وارسل فی المدائن حاشرین، یہ سنو بڑا غور طلب بات، بڑا غور طلب نکتا ہے. دیکھو دانش مندی، دیکھو مار وار مت دینا، ابھی کچھ مت کر دینا. یہ ہوگا کہ تم اس کی باتوں کی تاب نہیں لا پائے، لہذا تم نے ایک اپنے خلاف طاقتور اٹھی ہوئی آواز کو بزور دبا دیا. تم اس کو عوام کے آگے اگر غلط ثابت کروا دو نا ایک مرتبہ تو عوامی سطح پہ تو یہ خود ہی گر جانا ہے. کوئی انقلاب کا بھوت سوار اس کے پیچھے نہیں جائے گا. آپ سمجھنا، ابھی اس سے تعارض مت کرو. وارسل فی المدائن حاشرین، اور اعلان کرنے والوں کو، جمع اکٹھا کرنے والوں کو شہروں میں بھیجو. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ اپنے ساتھ لے کے آئے سارے علم والے جادوگر. سمجھے بات کو؟ ابھی تعارض نہیں کرنا دونوں سے، ان کو غلط ثابت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ بڑے نقطے کی بات ہے. ہمارے ہاں بھی بڑا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں دوسری کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کر، صرف ایک بات کی طرف، گستاخ رسول کی سزا. تب ایک آدمی نے اگر گستاخی کی ہے نا، آپ اس کو پہلے بیٹھو اس کے ساتھ اسے غلط ثابت کرو. جب اس کے بعد پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں بچے گی، اب جو شرعی سزا اس کے لیے ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کرے گا، حاکم وقت مارے گا اس کو، نہ حاکم وقت کے لیے کوئی بات بچے گی نہ اس کے لیے. کوئی ہیومن رائٹ کا چوچلا لڑانے والا ہم پر کوئی چوچلا لڑا سکے گا؟ اس نے گستاخی سامنے بٹھایا، ہم نے اس سے بات کی، اس کو غلط ثابت کی. پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے نہیں ملتی ہے؟ توبہ کر لا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گو اگر اس پہ ڈھیٹ بنا رہتا ہے اب اسے مارا جائے گا. ہر اٹھنے والی آواز کا یہی طریقہ ہے، پہلے اسے غلط ثابت کرو. غلط ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی ڈٹائی قائم رکھے، اب اس آواز کو کچل دو، ختم کر دو. الفتنہ تو اشد من القتل، کیونکہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ بھائیوں کو توجہ دلا رہا تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں میں جادوگروں کا حصہ رہا ہے. وہ جادوگروں کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اچھا آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے ہمارے یعنی جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان میں ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا تھا، ہر 6 مہینے 3 مہینے کے بعد اس کو دکھایا جا رہا تھا. وہ پریڈکشن کرتا تھا، یعنی پیش گوئی کرتا تھا کہ یہ اس سال میں پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا، اس سال میں نواز شریف وزیر اعظم رہے گا یا عمران خان رہے گا یا نہیں رہے گا. یاد ہے آپ کو؟ ایک آتا تھا اس طرح کا کہ فلانے صاحب نے کر دیا، اس طرح پیش گوئی کر دی. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، یہ جادوگر ٹائپ کے لوگ جو نا کسی نہ کسی طرح انوالو رہتے ہیں. تو وجاء السحرۃ فرعون، وہ ساری جادوگر وہ آئے فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم اس پر غالب آ جائیں. وہ فرعون سے جو مانڈ والی چل رہی ہے، اگر ہم اس پر غالب آ جائیں ہمیں اس کا بہترین صلہ ملنا ہے. اچھا کیا بہترین صلہ ہے؟ اگر آپ تفسیریں پڑھیں ابن عباس وغیرہ محدثین کی، وہ کہتے ہیں وہ دربار میں اپنا حصہ چاہ رہے تھے. کہاں پہ؟ ہمیں سیٹ چاہیے، دربار کا حصہ بننا ہے، محل کا حصہ بننا ہے. کالا نام فرعون نے کہا کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنے قریبی درباریوں میں سب مقرر کروں گا. مسئلہ ہی نہیں. کیونکہ دیکھو یہ بات ہے، سمجھو ذرا، اس سے گھبرا گیا ہے فرعون، موسیٰ سے گھبراہٹ ہو گئی ہے، اس لیے تم اگر اس کو ہرا دو تو میں تمہیں اپنے مقربین میں کر لوں گا. قالوا یا موسیٰ، اچھا وہ ایک دن مقرر ہو گیا
کہ بھائی ٹھیک ہے اس دن بھائی سب اکٹھے ہوں گے اور وہ سارا معاملہ ہوگا. اب بھائی وہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ مصری عوام وہ اکٹھی ہوئی, بادشاہ کا تخت بنایا گیا, بادشاہ بھی آ گیا, سب جمع ہو, جادوگر سب اکٹھے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کو بھی بلوا لیا گیا, اب آ گئے بھائی سب. جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین, بھائی تو جادو پہلے کر رہا ہے, اب جو عربی معنی بنتے ہیں آیت کے, تو پہلے ڈال رہا ہے یا پہلے ہم ڈالیں, یعنی کہ میدان میں جادو کو اپنے تو پہلے ڈال رہا ہے یا ہم پہلے ڈالیں اس کو. کالا الکو, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو. ابھی کیا مطلب ہے اس بات کا تم پہلے ڈالو؟ یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, جب سامنے والے نے اعتراض کیا یا سامنے والے نے کوئی چال چلی یا کوئی وار کیا, آپ گاندھی گیری مت کریں. کیا کہ یہ گال اس پہ تھپڑ مارا نا, یہ بھی آگے کر دو. یہ گاندھی گیری نہیں کریں, سمجھیں ذرا اس بات. جواب دینے کے مہذبانہ طریقے بھی ہوتے ہیں, لیکن جواب دینا چاہیے. بحیثیت قوم ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم جوابی سطح پر آ کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں نا, اس وقت تک ہمارا کوئی تشخص نہیں, کوئی حیثیت دنیا میں ہماری نہیں. دنیا کا کسی بھی قسم کا پابندی کا معاملہ یا کسی بھی طرح کا معاملہ, اس کا ہمیں جواب دینا چاہیے. جب تک ہم جواب نہیں دیں گے اس کا, ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں بنے گی. وہ ڈالیں, اس کا جواب ہوگا, کیونکہ اگر ہم نے پہلے کیا وہ باہر نکالیں گے, وہ سمجھ جائیں گے, وہ باہر نہیں نکالیں گے اپنی بات. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک شرعی بات ہے. شرعی بات ہے, کوئی نبی جادو کا حکم نہیں دے سکتا, کیونکہ جادو تو کفر ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی نبی جادو کا حکم نہیں دے سکتا. کالا الکو فلما الکو سحرو آیون الناس. اچھا اب یہاں سے بات سمجھیں, جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کس چیز کا نام؟ ہمارا جو دماغ ہے نا, یہ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے. یہ جو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو بنی ہے ہمارے دماغ کو دیکھ کر ہی بنی ہے. موبائل کی ہارڈ ڈرائیو, کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو ہمارے دماغ کو دیکھ کے بنی ہے. دنیا کے سب سے طاقتور ہارڈ ڈرائیو جو نا وہ انسانی دماغ. ایک انسانی دماغ اپنے اندر جو ہے ایک پوری کائنات کا علم سما سکتا ہے. اس اسپیس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں. تو اتنا ہی علم ملے گا جتنا اللہ چاہتا ہے. جو اللہ نہ چاہے وہ علم مل سکتا نہیں. یہی وجہ ہے کہ انسانی دماغ بہت زیادہ جو کام کر پایا ہے وہ 15% کام کر پایا ہے. کتنا؟ یہ ایٹم بوم جو بنایا, یہ اس 15% کام کے دماغ کے نتیجے میں ہم نے ایٹم بوم بنایا. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ ایک نبی کا دماغ 100% کام کرتا ہے. ایک نبی کا دماغ 100% کام کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک عام انسان کا دماغ جو نا وہ بہت زیادہ کر کے عام 7% یا 8% کام کرتا ہے. اور بڑے بڑے جو سائنٹسٹ دنیا میں گزرے ہیں ان کا 12%, 13%, اور ایٹم کا فارمولا بنانے والے کا 15% دماغ کام کر گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا پھر اس ہارڈ ڈرائیو کی ایک خوبی آپ کو بتاؤں. اس میں ڈیٹا سیو ہونے کے 3 طریقے ہیں. انسٹالڈ, یعنی ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسٹال کر کے بھیجا. آپ بچے کو دیکھیں, چھوٹے بچے کو, وہ ماں کے سینے سے لگ کے دودھ پیتا ہے اور ایسے پیتا ہے جیسے کہ پہلے سے پیتا آ رہا ہے. ایسے اس کو سکھانا نہیں پڑتا کہ تو نے ایسے چسکیاں لینی ہیں, اس کو سکھانا نہیں پڑتا, وہ سیکھا سکھایا ہوتا ہے. مچھلی کے بچے کو دیکھا ہے وہ تیرتا ہے, بندر کے بچے کو دیکھا ہے وہ چڑھتا ہے, ڈر ہی نہیں لگے گا بالکل بھی. ایک چیز ہے جو
دماغ میں انسٹال کر کے اللہ نے بھیجی. ایک تو یہ والی میموری ہے, یہ والا علم ہے, یہ انسٹال ہے. دوسرا وہ ہے جسے ہم اپنے حسوس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اس علم کو, مثلا دیکھنے سے, سننے سے, سونگھنے سے, چھونے سے, چکھنے سے اور چل کر جانے سے. حسوس کے ذریعے ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں, وہ علم ہمارے پاس سیو ہو جاتا ہے. مرچ کا ذائقہ تیکھا ہے, مرچ کا رنگ لال ہے, مرچ کھیت میں اگتی ہے, مرچ نرم ہوتی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. علم حاصل کرنے کے یہ ہمارے حسوس کے ذریعے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں اور دماغ میں سیو کرتے ہیں. دوسرا طریقہ, دوسرا یہ میموری سیو ہو رہی. تیسری ایک اور میموری ہے, وہ حیران کن ہے. اور وہ کیا؟ آپ جس چیز پر بھی آپ کا ویژن آتا ہے, مطلب یہ جیسے یہ میں دیکھتا ہوا جا رہا ہوں, ایک یہ کہ میں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے اس پہ غور کروں. میری بات سمجھیں, ایک تو یہ ہے, ایک یہ کہ میں کسی چیز کو سننے سمجھنے کے لیے اس پہ غور کروں. ایک یہ چیز ہے, اس کو میں اٹھا کے, ہاں یار یہ ویٹ والی چیز, انہیں ایک چیز کو میں جان کر سیکھتا ہوں. اور ایک ہے کہ یہ ویژن ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں نا, جو بھی, یہ سب سیو ہو رہا ہے. میں جو سن رہا ہوں سب سیو ہو رہا ہے, جو پکڑتا ہوں سب سیو ہوتا ہے, جہاں چل کے جاتا ہوں سب سیو ہوتا ہے. ہر چیز میموری میری سیو کر رہی ہے, ہر چیز. یہ سب سے حیران کن ہے. میں جو کچھ بھی دیکھ لوں گا, جو کچھ بھی سن لوں گا, چاہے وہ میں سیکھنے کے لیے کرنا چاہوں یا نہیں, یہ سب سیو ہوگا. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا, اس کو سمجھنا ہو نا کہ یہ کیا ہے, یہ والی میموری کیا ہے, اس کو سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. ہم آپ بعض مرتبہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کچھ, یا ہم بعض مرتبہ کسی جگہ پہنچتے ہیں یا کوئی بات سنتے ہیں تو اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے, یار میں پہلے کبھی یہاں آیا ہوں, یار یہ بات پہلے کبھی ہوئی ہے, یار یہ ایسا لگ رہا ہے یہ ایسا پہلے کبھی میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے بعض مواقع پہ. وجہ اس کی وہ ہماری وہی میموری ہے جو ڈسٹرب میموری ہے, کہ جو بہت دیکھنے, سننے, چلنے پھرنے سے وہ چیز دماغ میں تو ہمارے سیو ہو گئی ہے, لیکن ہم نے اس کو جان کے سیو نہیں کہتے, اس لیے اس کی جھلکیاں آتی ہیں. وہ جھلکی آ رہی ہے ہمیں بار بار, جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے یار ایسا پہلے کبھی میرے ساتھ ہوا ہے. یہ سمجھ گئے یہاں تک بات؟ اب جو یہ تین طرح کی میموری ہے, ایک تو انسٹال ہے, ایک وہ ہے جس کو میں نے سیکھا ہے اور اس کو سیو کیا اپنے اندر, تیسرا جو ویسی میموری, ڈسٹرب میموری ہمارے اندر سیو ہوتی ہے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں تو بہت مختصر بتا رہا ہوں. سورہ یوسف کی ابتدائی آیتوں میں نے بہت تفصیل سے بتایا. جادوگر کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کی وہ ڈسٹرب میموری یا آپ کے دماغ میں موجود کوئی ایسی چیز جو آپ کو ڈراتی ہے, یا ایسی چیز جو آپ کو حیران کر دیتی ہے, یا ایسی چیز جو آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے, ایسی چیز جو آپ کو مطلب پاگل کر دے گی, پریشان کر دے گی, جادوگر اس میسج کو آپ کے دماغ میں جھلکی میں نہیں بلکہ روٹین میں, یعنی بار بار لے کر آئے گا. کنٹینیوسلی وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں, کنٹینیوسلی وہ آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, کہ اگر وہ جادو کے ذریعے ایک ایسی مخلوق بنائے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ بنائے سے میری مراد ہے دکھائے, جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں جادو کے ذریعے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا چوزا جو مگرمچھ جیسے دانت رکھتا ہے, ایک ایسی گائے جو پوری بلڈنگ نگل سکتی ہے, مثال ہے, تو وہ ایک دم سے گائے بنے گی, جب تک بلڈنگ نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمیں اس پہ حیرانگی ہوگی. ایک بات ہے, وہ ہمارے دماغ میں موجود جو ایسی چیزیں ہیں نا, ایسے خیالات, ایسی جھلکیاں, ایسی ویڈیوز, ایسی آوازیں, وہ ہمیں بار بار سناتا اور دکھاتا ہے. یہ جادو کا علم دماغ کے اس حصے تک رسائی ہے. اچھا, اب مسئلہ سارا یہ ہے
دماغ کے اس حصے تک رسائی 3 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک جادو، ایک ہماری وہی یعنی کہ جدید جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اور میڈیکل جو شعبہ ہے اس کے ذریعے جو ہم سیکھتے ہیں، میموریز کو نکالتے ہیں، سیو کرتے ہیں۔ تیسرا سوالات کرنا، ایک سائیکیٹرسٹ کرتا ہے نا سوالات، ایک ماہر نفسیات وہ اس سے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جادوگر دماغ کے اس حصے تک نہیں جا سکتا، دماغ کے اس حصے تک وہ جا سکتا ہے جو جسم میں داخل ہو جائے، اور جسم میں جن داخل ہوتا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ اب اسے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ دماغ میں جا کے وہ چیزیں بار بار دکھا رہا ہوتا ہے۔ دماغ کا ایک مخصوص حصہ ہے ایسا جو آپ کے جسم میں جو درد ہوتا ہے نا اسے محسوس کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جن کو جادو ہوا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ میرا جل رہا ہے یا آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ وہاں آگ لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ جلنے کا جو درد ہوتا ہے وہ اس حصے میں محفوظ ہے۔ کبھی بھی جلنے کا درد اگر اس کو نہ ہوا ہو تو وہ محفوظ بھی نہیں ہوگا، محفوظ نہیں ہوگا تو جلنے کی تکلیف کبھی بھی اس کو جادو میں محسوس ہوگی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ جادو میں سے جلنے کی تکلیف کبھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کو وہ تکلیف وہاں سے محسوس کروا رہا ہے۔ آپ میری یہاں تک بات سمجھیں یا نہیں؟ اس کو بند کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھیں یا نہیں؟ اچھا اب ذرا غور کریں کہ مثال کے طور پر اس سے ہلکا معاملہ کر لیں کہ جس میں ہر بندہ انوالو ہو جائے، کیونکہ ہر کسی کے دماغ تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے نا، مشکل ہے ہر کسی کے دماغ تک پہنچنا۔ تو اس سے آسان یہ ہے کہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ کو دکھایا جائے، آنکھ، صرف آنکھ دیکھ سکتی ہے، یعنی اور اس چیز اگر آپ اسے پکڑنے جائیں گے وہ ہاتھ میں نہیں آئے گی، کھانے کی چیزیں کھا نہیں سکتے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا اس میں، صرف دماغ کو محسوس، یعنی آنکھ ہے نا، آنکھ دیکھ سکتی ہو کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، آنکھ۔ تو اصل میں جادو ہوتا ہے آنکھ پر۔ کیا آنکھ پر جادو ہوتا ہے؟ کہ وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں جن مناظر سے یا تو آپ مانوس ہیں یا جن سے آپ ڈرے ہوئے پریشان ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ جادوگر کرتا ہے۔ اچھا، فلما القوا، اب میں مختصر کر رہا ہوں، لائٹ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کیا بات زبردست طریقے سے اللہ نے سمجھائی۔ جب انہوں نے وہ اپنا جادو پھینکا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، واسترهبوهم، اور اس سے انہیں ڈرایا، اس سے انہیں ڈرایا، وجاؤوا وبسحر عظیم، اور بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ کیا بہت بڑا جادو؟ بہت بڑا جادو کیا لے کے آئے؟ لاکھوں کا مجمع ہے نا، سب پر جادو کیسے کر سکتے ہو؟ آئی سمجھ میں؟ کتنے ماہر لوگ ہوں گے وہ، لاکھوں کے مجمع کو وہ دکھا رہے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ان کے شہر میں آ گیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی دکھ رہا تھا جو وہ دکھا رہے تھے۔ سورہ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں میں نے توجہ دلائی تھی کہ نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے، محض صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ کوئی بولے گا جو ابن شہاب زہری ہے شام بن عروہ نے کیا معاملہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب سارا یہ ہے کہ رسیاں پھینکی انہوں نے، رسیاں، وہ رسیاں لوگوں کو، لاکھوں کے مجمع کو کیا نظر آئی؟ سانپ پھینکے انہوں نے، سانپ، اور وہ سانپ رینگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں سارے۔ سمجھیں؟ ہر دجال، مکار، عیار اور فریبی کی یہی مثال ہے، پھینکتا رسیاں، دکھاتا سانپ ہے۔ سمجھے؟ نہیں یار آپ یہ دیکھو اس نے دلیل کیسی دی، آپ نہیں جانتے ہو نا، اصل جب تک آپ نہیں جانتے ہو بہت زبردست دلیل دی ہے، جہاں آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اب آپ کو یہ تو دلیل ہے، نہیں سمجھے کچھ بات؟ انہوں نے رسیاں پھینکی، انہیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی رسیاں۔ انہوں نے اپنی زنبیلوں میں سے نکال کے پھینکی ہیں
رسیاں انہیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ لاکھوں کے مجمع کو کیا نظر آ رہا ہے؟ گرے ہی سانپ ہے، اور وہ سانپ ہی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سارے جا رہے ہیں سانپ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان القی عصاک، آپ اپنی چھڑی ڈال دیجئے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور جیسے ہی اس کو ڈالی وہ اژدہا بن کر جو بھی انہوں نے بنایا تھا سب کو نکل گیا. اچھا دیکھیں، سمجھے گا ذرا اس بات کو. پہلی بنیادی بات، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اپنی چھڑی کو ڈال دو. تو نبی پر وحی صرف کتاب کی صورت میں نہیں ہوتی ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ کہ کوئی کہے وحی صرف کتاب کا نام ہے، نہیں. نبی پر، رسول پر وحی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے. کتاب والی وحی ہے جلی کہلاتی ہے، یہ وحی خفی کہلاتی ہے. وہ وحی مطلوع کہلاتی ہے، یہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے. یعنی اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس پہ صرف عمل ہوتا ہے. ہماری عام اصطلاح میں، ہماری عوامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اپنی چھڑی کو پھینک دیجئے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اسی وقت وہ یعنی اژدہا بن کے ان سب کو وہ کھا گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق ان پر ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو کچھ وہ جادو کے نام پہ انہوں نے کیا تھا، وہ سب باطل ہو گیا. اچھا سمجھیں ذرا اس بات کو. جادوگروں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رسیاں. موسیٰ علیہ السلام جو چھڑی پھینکیں گے، اور اگر وہ جادو کرتے ہیں تو جادوگروں کو کیا نظر آئے گا؟ زمین پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ چھڑی. لاکھوں کے مجمع کو بھی وہ اژدہا نظر آئے، جادوگر اپنی جگہ یوں کھڑے ہوں گے. کیا کرو گے؟ چھڑی سے نہیں سمجھے؟ لاکھوں کے مجمع کو پھر وہ اژدہا نظر آ رہی ہو، لیکن جادوگر، اور جب وہ اژدہا بنا سب سے پہلے جادوگر بھاگے. او یہ کیوں بھاگے؟ حتیٰ کہ سدی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ فرعون اپنے تخت سے الٹا گر گیا ڈر کے مارے اس اژدہے کو دیکھ. کتنا بڑا اژدہا! میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا 100 فٹ لمبے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات؟ آپ اندازہ کریں کہ یہی جادو اور معجزے میں فرق ہے کہ جادوگر کو بھی جادو نہیں دکھے گا، لیکن جادوگر کو بھی معجزہ دکھے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں بھائی، جادوگر کو جادو تھوڑی دکھے گا، وہ تو اس کی اپنی اصل حقیقت میں دیکھ رہا ہوگا اس کو، کیونکہ وہ تو جادوگر ہے. اس کی آنکھ پر کون جادو کرے گا؟ ایک بات، اس کو تو اپنی اصل حقیقت دکھ رہی ہوگی اس چیز کی. لیکن وہ اژدہا بن جائے، وہ ہاتھ روشن ہو جائے، یا اس طرح کی کچھ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ تو جادوگر کو، اگر وہ معجزہ ہے وہ اس کو اپنی اصل حقیقت میں دیکھے گا. یہاں آ کر وہ بھی نہیں، یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، سارے کے سارے وہ وہیں مغلوب ہو گئے، اور وہ سارے اپنے یعنی جو ان کا جو وہ اسٹیٹس تھا، ان کا جو عہدہ تھا، وہ اس کے اندر وہ ذلیل ہو گئے. بظاہر ایک ایسا آدمی کہ جو بیوی اگر پالنے کا مشورہ نہیں دیتی تو شاید پہلے دن ذبح کر دیا جاتا. قبطی کو قتل کر دینے کے بعد محل میں ایک سیکنڈ بھی رک نہیں سکتے تھے. ہم ہجرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ان کے شاہ نشان ہیں، مطلب ہجرت کر گئے وہاں سے اور شام چلے گئے. شام میں 20 سال بکریاں چراتے رہے، اور بکریاں چرانے کے بعد آج جب آئے ہیں تو اس حیثیت سے ہی آئے نا، چرواہی کی حیثیت سے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. بظاہر اگر دیکھا جائے ان کی حیثیت آج کیا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں وہ چرواہے ہیں. ایک چرواہا جو ہے اس نے پوری حکومت مصر کو ہلا کے رکھ دیا ایک سیکنڈ کے اندر. یہ کیا ہو گیا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گرے.
جادوگر سارے سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ایمان لے کر آئے ہم تمام جہانوں کے رب کے اوپر، رب موسیٰ و ہارون. آپ دیکھیں یہ آمنا برب العالمین سنا سنا سا نہیں لگتا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن؟ انی رسول من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. وہ تو محل میں نہیں تھے نا جادوگر جب یہ بات ہو رہی تھی، لیکن محل سے تو پورے مصر میں پہنچ چکی ہے نا یہ بات. کیا موسیٰ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. میں سورج دیوتا کی طرف سے، چاند دیوتا کی طرف سے، پیر صاحب کے منتی درخت کی طرف سے، دلدل کی طرف، ذوالجناح کی طرف سے، کسی پیر بابا کی طرف سے، کسی نبی اور رسول کی طرف سے، کسی ستارے کی طرف سے نہیں، ان سب کے خالق و مالک کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر رہنے والے کہ جہاں فرعون جو ہے وہ عام لوگوں کو، کہ جو پہلے سے مصری تہذیب پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پہلے کسی خدا کے قائل نہیں ہیں. مثلا مصری بہت سارے اونٹ کی پرستش کرتے تھے، کوئی اژدہے کی پرستش کرتا، کوئی کسی کی پرستش، کوئی کسی کی. اور فرعون نے ان سب کو اپنی پرستش میں لگایا ہوا تھا، سب اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ سب کا رب بنا بیٹھا ہوا تھا. اور ایسے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب سے بلند تر. تو اس لیے جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کر آئے تمام عالمین کے رب کی طرف، رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اس پہ ایمان لائیں، کسی اور کی طرف نہیں. اور دیکھیں بڑا غور طلب نکتہ ہے، سجدے میں گرنا یہ ثابت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو کوئی خوشی کا موقع آتا تھا یا کوئی حیران اور تعجب کر دینے والی بات آپ کے سامنے آتی تھی، آپ سجدہ کرتے تھے. یاد رکھیں اس بات کو، سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے باعث توحید پرست، اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کریں. یہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کس لیے جاتے تھے؟ یار لوگوں نے تو افسانہ گھڑا ہوا ہے نا کہ عبادت کے لیے جاتے تھے. نہیں، میں نے صحیح بخاری کے درس میں بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی نشانیوں میں غور کرنے کے لیے جاتے تھے. ایسا پہاڑ کہ جس سے اتر کر گھر پر جلدی آنا اور گھر سے اس پہاڑ پر جلدی جانا ممکن ہو، وہ اس پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا نہیں. اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی حاصل کرتے تھے. یعنی اوپر آپ چلے گئے، غار میں بیٹھ گئے، دھوپ چھاؤں بارش سے بچنے کے لیے غار میں اس لیے بیٹھتے تھے. وہاں سے بیٹھ کر پورا سب کچھ نظر آتا ہے، آسمان نظر آتا ہے، زمین نظر آتی ہے، ریت نظر آتی ہے، بارش نظر، ہر چیز نظر آتی ہے. وہاں سے آپ زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے تھے، بالکل ایسے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا تھا کہ سورج کو غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ زوال پذیر ہو گیا، نہیں میرا رب زوال پذیر نہیں ہو سکتا. ستاروں پہ غور کر رہے ہیں، درختوں پیڑ پتوں پہ غور کر رہے ہیں. تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا کریں. آندھی آئی تھی اس دن 3 دن پہلے، آپ یقین کریں باز کرنے والے بھائیوں نے یہ کام کیا، وہ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے اور صرف آندھیوں کو دیکھ رہے ہیں بس، اور وہ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جو عاد و سمود پہ آندھیاں آئی تھیں. وہ اس وقت کو یاد کر رہے ہیں، اس آندھی کو دیکھ کے. بارش ہو رہی ہے، وہ بارش میں اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ کبھی ہم قحط کے رونے روتے تھے، کبھی ہم اس چیز کے رونے روتے تھے کہ انڈیا ہم پر ڈیموں پہ ڈیم بنا رہا ہے، ہمارا ملک سوکھ جائے گا، قحط سالی کا شکار ہو جائے گا. بارش ہوتی ہے ہمیں وہ سب یاد آتا ہے، کیا اللہ کی نشانی ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی پیاسا مارے گا. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری اللہ کی نشانیوں پہ آدمی کو توجہ کرنی چاہیے. اور جب وہ اللہ کی نشانی کو پالے اور اسے نظر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے سجدہ کرنا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، کہ وہ سجدوں میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. بس صرف ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم.
رعایا اپنے عوام کے، رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے، اپنے حکمران کے دین پر ہوتی ہے۔ دیکھو ذرا آسان سی بات سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان کیسے لے کے آ گئے میرے کہے بغیر؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے کر آ گئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تم سب نے مل کر چال چلی ہے، یہ تم سب نے مل کر۔ اب اس میں ایک بحث ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ صرف ایک نقطہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں، عوام کے دین پر نہیں چلنا ہے، بادشاہ کے دین پر نہیں چلنا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے دین پر چلنا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ ایک تو ہوتا عوام کا دین، نہیں سمجھے؟ عوامی دین کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فجر کی نماز کو رمضان میں لے آؤ اندھیرے میں، 40 منٹ کا فرق کر دو، اور اگلے دن شوال کی پہلی تاریخ کو عید والے دن 40 منٹ آگے لے جاؤ، اپنی مرضی سے۔ بھائی ویسے تو ہم وقت کے حساب سے چلنے کا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے اعتبار سے چلنے کا کہا ہے نا اللہ نے نمازوں کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا دین۔ وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، وہ کون سا وقت ہے؟ اب ایک عوام والا دین کہ ہم نے فجر کو 40 منٹ پیچھے اور آگے کر دیا۔ اب پوچھا گیا بھائی 40 منٹ آگے پیچھے، بھائی فجر اسفر بالفجر والی روایت ہے نا، اس کے ہم روشن کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر رمضان میں اندھیرے میں کیوں پڑھی؟ نہیں، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، سحری ختم ہو جاتی ہے، اب اگر ہم نے پبلک کو چھوڑا تو پبلک تو پڑھ کے سو جائے گی، فجر کے لیے جاگتی تھوڑی رہے گی۔ یہاں پبلک تو بیچاری ایسی ہے، روزہ نہیں رکھے تو روزہ لگ رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ لے گی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایک بات ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں دوسری بات دیکھیے گا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ اللیل کے بیان میں حدیث ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آئے صلاۃ اللیل کی، آپ نے نماز پڑھائی، یعنی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے چلے گئے، آپ آئے، آپ نے آ کے نماز پڑھائی گھر سے آ کے، صحابہ نے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی، جس کو عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اگلے دن آئے دیر رات میں، اگلے دن آئے دیر رات میں، صحابہ نے آپ کے ساتھ جماعت کی، رات کا ایک حصہ چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سحری کا وقت قریب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تیسرے دن تشریف لائے، اس سے بھی یعنی کہ دیر کر گئے، نماز پڑھائی، صحابہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا سحری آج تو سحری نکل جائے گی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چلے گئے۔ اگلے دن کیفیت یہ تھی، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، باہر گلی کے اندر افراد کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے آئے نہیں پوری رات، فجر پڑھانے آئے۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری رغبت، تمہاری تحریص، تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کو عشاء کے بعد دیر کر کے پڑھا ہے، کم سے کم وقت کیا ہے کہ عشاء پڑھ کے گھر چلے گئے، پھر دیر کر کے پڑھا ہے، پھر اس میں دیر کر کے اس وقت کو کہاں تک لے کے گئے؟ سحری کے درمیان تک۔ اس کا مطلب اس نماز کا وقت بتا دیا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، اس نماز کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم کب پڑھ رہے ہیں؟ عشاء کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ پبلک کو چھوڑا تو پبلک جا کے گھر پہ پڑھ کے سو جائے گی، سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اچھا چلے چھوڑیں، اسے بھی چھوڑیں۔ اچھا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 8 رکعت اور 3 وتر رمضان میں پڑھاتے تھے، یعنی اس نماز کا تعلق رمضان کے پورے مہینے سے ہے، ایسے ہی نا؟ اچھا دیکھیے گا، پھر ہم نے کیا کرا، اس کو ہم لے کر آئے 20 روزہ پر، پھر لے کر آئے 10 روزہ پر، پھر لے کر آئے 5 روزہ پر، پھر لے کر آئے 3 روزہ پر، اور پھر شبینہ دی اینڈ، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون ختم، ایک رات میں ختم ہو گئی
جاؤ گھر، چھٹی، جنت، صبح مر گئے تو جنت میں جاؤ. سمجھیں؟ یہ عوام کا دین. 30 دن سے 20 دن، 20 سے 10، 10 سے 5، 5 سے 3، 3 سے 1 رات، جان چھوٹی. یہ عوام کا دین. مثالیں بہت ساری ہیں، ایک نہیں ہے، مثالیں بہت ساری ہیں. سمجھانا مقصود یہ ہے اللہ کے دین پر چلے. عوام کے دیکھو مدینے کی ریاست میں، سننا ذرا میری بات سننا، مدینے کی ریاست میں بحث صرف معیشت سے ہوتی ہے یا حدود سے بھی ہوتی ہے؟ بتاؤ. مدینے کی ریاست کے یہ جو چورن بک رہے ہیں اس میں جو بحث ہے وہ صرف معیشت سے ہے یا حدود سے بھی ہے؟ تو یار لوگ کیا کہیں گے؟ حدود سے نہیں ہے، کہیں گے ہاں. وہ جس مدینے کی ریاست کو لانے کی ہم بات کرتے ہیں اس میں زانی کو رجم کیا جائے گا یا نہیں، قاتل کی گردن اڑائی جائے گی یا نہیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. چھوڑو معیشت کے جا کے کیا بنے گا، چھوڑ دو اس کو. یہ لارے لپے کسی اور کو دینا. حدود کی بات کرو پہلے. حدود کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر لکھ کے دے سکتا ہوں میں آپ کو بات. خود چور ہیں تو کیسے حدود کا نفاذ کریں گے؟ سب سے پہلے ہاتھ کس کے کٹیں گے؟ خود چور ہیں تو سب سے پہلے ان کا ہے. اور یاد رکھیں اس بات کو، اسلامی نظام، یہ مدینہ کی ریاست، یہ چوچلا لفظ اصل بولو، اسلامی ریاست یہ بولو. یہ کیا ہوتا ہے مدینہ کی ریاست؟ مدینہ کی ریاست تو عبداللہ بن ابی کے زمانے میں بھی تھی، ابو جہل کے زمانے میں بھی تھی. کون سی مدینہ کی ریاست؟ اسلامی ریاست بولا کرو. اور جب اسلامی ریاست بولو گے تو اس میں اسلامی قوانین ہوں گے، اور اسلامی قوانین میں پہلے حدود ہے، پہلے روٹی کپڑا نہیں ہے. یاد رکھیں، بھوکا ہے نا، بھوکا مر جائے گا، دکھ نہیں ہے. بھوکا مر جائے گا، دکھ نہیں ہے. 9 سال کی بچی کو ریپ کر کے مار دیا جائے گا، وہ دکھ ہے. موبائل چھیننے کے لیے 3500، 4000، 5000 کا موبائل کے لیے چھیننے کے لیے گولی مار کے چھین لے گا نا، یہ دکھ کی بات ہے. وہ بیماری سے مر جائے گا، اتنا بڑا دکھ نہیں ہوگا جتنا اس جوان کو 5000 کا موبائل کے لیے مار دیا، اس میں بڑا دکھ ہے. حدود جب تک قائم نہیں ہوں گی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا جرائم ختم ہو. یقین کریں انسان افلاس سے اتنا برا نہیں مرتا جتنا جرائم سے، جتنا ظلم سے مرتا ہے. اس لیے اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بے وقوفی میں نہ پڑیں. آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، آپ اللہ کو جواب دہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے صرف آپ کی نماز روزوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ اپنے نظام کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گا. اگر ہم اس میں اپنا کردار، جتنا زور ہم اس میں لگا رہے ہیں، اس سے کم زور بھی اگر ہم اس میں لگاتے ہیں نا اس دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی قسم یہ دین اللہ کی مدد سے نافذ ہوتا. ہمارا تمہارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر کا چور اس کو آنے نہیں دیتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ کرپشن. تو منبروں کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی سیٹوں پر ہی تو تھوڑی پہنچی ہوئی ہے. کرپشن تو منبروں پر بھی ہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سب مل کر نہیں چاہتے کہ یہ حدود کا نفاذ ہو. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.